بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کل سے ایک خبر بڑی وائرل ہے کہ نادرہ سے موجود آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا ڈیٹا لیک ہوا ہے، ان کی فیملی کا، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک سٹنگ آرمی چیف کا اس طرح کا ڈیٹا لیک ہونا یہ تو بڑی بھیانک افسوسناک کہانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو اصل پیچھے جو کہانی ہے اس حوالے سے آپ کو اندازہ ہے کہ پیچھے کیا کہانی ہے، یہ کس نے لیک کیا اور کیوں لیک ہوا ہے؟ یہ کہانی کوئی مطلب کیا ہے نا، پزل نہیں ہے کہ آپ نے اس کو سولو کرنا ہے۔ یہ لابنگ تھی، اور اچھا اس سے دو باتیں اس واقعے سے جڑتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس لیول کا بھی ڈیٹا اگر محفوظ نہیں ہے تو پھر ہمارا تو اللہ حافظ ہے۔ بالکل۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فیصلے کون کرتا ہے، اہم تعیناتیاں کون کرتا ہے، یہ بھی میسج ہم نے پوری دنیا کو دیا ہے۔ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کی جگ ہنسائی ایک چیز پر نہیں ہوئی کہ ان کا نادرہ، جس کو بڑا ایک ویل اینڈ گڈ سیکیور وہ مانا جاتا ہے ڈیٹا بیس، اس سے ڈیٹا چوری ہو گیا۔ دوسری چیز یہ بھی بتلائی گئی کہ ایک طاقتور ادارے کا جو طاقتور سربراہ ہے اس کا تعین کہاں سے ہوتا ہے، یہ بڑا واضح ہے ایک اس چیز سے۔ بالکل، یعنی جو چیز سامنے آئی ہے اس کے مطابق تو جس طرح پہلے بھی اس پر ہم نے ایک ولاگ کیا تھا کہ جب جنرل عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف لگایا جا رہا تھا تب ایک لابنگ کی گئی اور سعودی سفیر کو ایک پیغام بھیجا گیا کہ پاکستان ان کے مذہبی مسلک کے حوالے سے کہ ان کا تعلق اہل تشیع سے ہے، مطلب اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سعودی عرب کو یہ پیغام دینا کہ آپ کا جو مذہب ہے اس کے مخالف مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس وجہ سے مطلب اس کو آرمی چیف لگایا جا رہا ہے، تو اس پر ظاہر ہے کہ ان کو سعودی عرب کو بڑی تشویش ہوئی اور انہوں نے ڈائریکٹ وزیر اعظم کو پیغام ارسال کیا۔ تو پھر وزیر اعظم صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے اس پر تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ اس طرح کی کہانی سامنے آئی ہے۔ تو یہ ڈیٹا لیک بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی اسی لابنگ کا ایک حصہ تھا، اور اسی کا کہ انہوں نے اس کو تاکہ ایک دستاویزی ثبوت بنایا جائے۔ ہاں، انہوں نے پہلے دیا نمبر آرمی ایک شناختی کارڈ کا کہ اس کا ڈیٹا چاہیے، ظاہر ہے کہ سینئر نے دیا جونیئر کو، جونیئر نے نکال کے ڈیٹا دے دیا، اب ظاہر ہے کہ وہ تھا آرمی چیف کی اہلیہ کا۔ پھر ایف آئی اے کے ذریعے ریکارڈ چیک کیا گیا پتہ لگانے کے لیے کہ کہیں ان کا ایران آنا جانا تو نہیں ہے، قریب کا یا پہلے وقت کا وہ لگا گیا۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک اور مزے کی بات ہے کہ یہ ان کو جو سعودی عرب کو پیغام دیا گیا نا، وہ یہ دیا گیا کہ یہ تھے تو پہلے اہل سنت سے، لیکن بعد میں یہ اہل تشیع میں کنورٹ ہوئے ہیں۔ یعنی ایک کیوں اس وجہ سے کہ آرمی چیف صاحب پہلے سعودی عرب میں کچھ عرصہ وہاں کے ڈپٹی سرانجام دے کے، اور سعودی عرب یعنی ان کے ذہن میں یہ اس حوالے سے ذرا بھی کوئی شک و شبہ نہیں تھا، یا کوئی یہ ذہن میں نہیں تھا کہ یہ، کیونکہ یہ ایک خاص قسم کے ایک سوچ رکھنے والے ہیں۔ تو اچھا، پھر ڈیٹا چیک کیا گیا، اور یہ چیک اس وجہ سے کیا گیا تاکہ بطور ایویڈنس کے سعودیہ کو یہ دکھایا جا سکے کہ یہ دیکھیں کہ وہاں سے گیا، تو یہ ڈیٹا پھر اس وجہ سے میرے خیال میں وہاں پر لیک کیا گیا۔ یہ اچھا، اس سے بھی یہی ایک تو چیز، دوسری چیز یہ گئی کہ ہمارا آرمی چیف جو ہے وہ کیا سعودیہ تعینات کرتا ہے، یا سعودیہ کا اتنا مطلب ہمارے اوپر انفلوئنس ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی فلاں بندے کو لگانا ہے، فلاں کو نہیں۔ ہم نے تو پہلے یہ بھی سنا تھا کہ پاکستان کا جو آرمی چیف ہے جی وہ تو وائٹ ہاؤس ہے، وہ بھی ایک سابق مطلب ایک بڑے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا تھا DGISI رہے حمید گل صاحب۔ لیکن اب جو یہ معاملہ ہے نا، ایک بار پھر ہم دنیا کو بتلا رہے ہیں، تو یہ ایک تو قومی سطح کا ڈیٹا بریچنگ کا کیس بنتا ہے، اور دوسرا اس کے اوپر جو ہمارے یہ قومی سوال ہے کہ یار ہمارے جو آرمی چیف کا معاملہ ہے وہ اگر سعودیہ نے کرنا ہے تعیناتی کا اور سارا، تو یہ کس طرح، مطلب ہر چیز میں ہم پاکستانی کس طرح کے ملک میں رہ رہے ہیں؟ وہ اس طرح بات ہے نا کہ سعودی آپ کے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیتا ہے، تو
تو اب ظاہر ہے کہ جس طرح IMF آپ کو قرض دیتا ہے اور وہ آپ کے اندرونی معاملات دیکھتا ہے کہ بھی کیسے چل رہے ہیں کیسے نہیں چل رہے ہیں، تو حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بہرحال یہ اس وجہ سے وہ کرتے بھی ہیں. نہیں پھر ہم اس پراکسی وار کو بھی تو یہ اس چیز میں بھی آتا ہے. یہ دیکھیں کل آپ کو ایران اس چیز کے اوپر، سعودیہ اس چیز کے اوپر کہ آپ جو ہے نا یہ پھر ہمارے درمیان آپ بھی خلیج پیدا کر رہے ہیں. ایران یہ اگر کویشچن مارک لگاتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے اگر کوئی مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور سعودیہ یہ دونوں مل کر میرے مسلک کی جو اکثریتی مسلک ہے لتشیک ہے، تو بھی اس کے اگینسٹ یہ کام کرتے ہیں. ہم نے بطور نیشن بھی یہ چیز اب اس کو بھی سامنے رکھنا ہے. بہرحال جیسا بھی ہے، اب اس کے اوپر انکوائری سنا ہے کہ ابھی فی الحال تو کوئی چھوٹے موٹے افسران ہیں جو نادرا کے، ان کو فارغ بھی کیا گیا. تو اس میں پھر یہ نا عجیب بات یہ ہے کہ اس میں ملوثی سابق DJI ہے جی، جنرل فیض حمید کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے، میرے خیال میں کرنل خالد لطیف ہیں، بریگیڈیئر خالد لطیف ہیں، ان کا نام اس میں آ رہا ہے کہ وہ بھی اس میں. اچھا، اور وہی انویسٹیگیشن بھی ہوئی انہی کی اس میں پہلے ہو رہی تھی، پھر اب ان کو چینج کر دیا گیا. تو بارہ اس کا دیکھیں اب کہاں تک یہ کھرا نکل کے پہنچتا ہے، جو بھی حقائق ہوں. تو یہ قومی سطح کی چوری ہوئی ہے بالکل. اس کے اوپر اچھا یہی چیز ہے نا کہ اب آپ کو جو آڈیو مل جاتی ہیں وہ کون دیتا ہے؟ یہ پچھلے دنوں پاکستان کے مطلب کبھی عمران خان کی آ رہی ہیں، کبھی شہباز شریف کی آ رہی ہیں، کبھی. اس کا مطلب ہے نا کہ پھر یہ جو گزشتہ اسٹیبلشمنٹ کی باقیات ہیں وہ بھی تک کام کر رہی ہیں. یہ کہاں سے مطلب آپ کس طرح کہتے ہیں کہاں سے نکلتی ہیں؟ جواب تو یہی ہے نا کہ وہ باقیات کام کر رہی ہیں. بس آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، ملک ہمارا چل اسی طرح رہا ہے. ہاں جی بالکل ہے. اور تو کوئی پرماننٹ سسٹم تو ہے نہیں، حادثات پہ اور واقعات پہ چل رہا ہے. جی. اور دوسری چیز ہے، آج پھر سپریم کورٹ کے اندر کافی شور ہے. اس وقت جو صورتحال ہے نا، ہر بندے یہ کہہ رہے کہ ثاقب نثار کہہ رہا ہوں، وہ کردار اتنا بدنام ہو گیا نا کہ اب منہ پہ بھی وہی چڑھتا ہے. اب تو ان کے خلاف کوئی ایک ڈیزائنر بھی آ گیا ہے ثاقب نثار کے. ہاں جی. اچھا، اب بھی سپریم کورٹ کے اندر جو ایک تو ہمیں PDM کے اوپر بڑی حیرت ہوئی ہے. انہوں نے کل پرسوں اعلان کیا تھا بائیکاٹ کا قوم کے سامنے کہ 19 کا، اور آج وہ منہ اٹھا کے آج تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ عدم اعتماد کی اظہار کیا ہے، بائیکاٹ کے اعلان نہیں کیا ہے. نہیں، یہ چیز دیکھیں آج سے 3 دن پہلے کی ہے. میڈیا پہ جو بات چلی تھی وہ بھی تو یہی چلی تھی. وہ میں دیکھیں نا، وہ جو میڈیا پہ جو بات چلی نا وہ اسی طرح کی ولاگرز کی نے چلائی تھی، کوئی باقاعدہ کسی نیوز میں نہیں آئی تھی بائیکاٹ کی. تو 3 دن حکومت نے اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں دیا. میرے خیال میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے الفاظ ہیں تو ان میں بھی یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر وہ نہیں کرتے، ہم حصہ نہیں بنیں گے. وہ مذاکرات کا تھا، نہیں عدالتی کارروائی کا، اس 3 رکنی بینچ کی. میں نے سنا ہے لیکن اب مجھے یاد نہیں آ رہا. ہاں جی، کہ ہم اس کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے، اور یہ ایک شخص کو مطلب بہرحال جو بھی. لیکن چلو اگر عدم اعتماد بھی وہ کر دیا تھا اظہار کہ جی ہم حصہ نہیں بنیں گے کارروائی کا، تو آج دیکھیں آج چیف جسٹس نے یہ بات اگر اس کی ہوتی، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا جی آپ نے تو کہہ دیا کہ ہم اس کا نہیں بنیں گے کارروائی کے، کہ آپ بننا چاہتے ہیں. تو وہاں پھر حکومتی وکیل اور نے کہا کہ نہیں جی ہم تو ہماری بات سننی جائے. اور اچھا ساری باتیں چھوڑیں، جو عدالت میں کارروائی ہوتی ہے نا وہ ساری اس لیے ہوتی ہے کہ اینڈ پہ فیصلہ کیا آنا ہے. اینڈ پہ فیصلہ تو فیصلہ سماعت پہ تو ہوتا نہیں ہے. وہی بات ہے نا، فیصلے تو کہیں نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ہوگا، اور نہ اب ہوگا، اور اب بھی فیصلہ ہو چکا ہے. اور وہ فیصلہ اچھا پھر کیا فیصلہ ہونے کے یہاں فیصلہ ہوتا ہے ضمیر کا، جذبات کا، ہاں جی، اور احساسات کا. یہاں یہ تو نہیں ہوتا کہ بھئی شواہد کیا ہیں، وہ سماعت کیا ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے بالکل، اور آج بھی ویسا ہی ہوگا. ہمیں تو تاریخ بدلتی نظر نہیں آتی. آج بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ ضمیر کا فیصلہ ہوگا، یا جو میں نے ذہن میں بنا لی جو بات میں نے اسی کے اوپر فیصلہ کرنا. یہاں پہ آئین و قانون تو کچھ نہیں ہے، نہیں وہ لیکن نا فیصلہ آ جاتا ہے تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا. یہ ایک اور بحران نظر آ رہا ہے. لیکن مجھے ایک اور چیز بھی ہے کہ ابھی درمیان میں نا جو یہ فل کورٹ استدعا تھی اور 9 رکنی بینچ، اور اس کے اوپر اب تھوڑا بہت ریمارکس شروع ہو گئے ہیں. تو شاید اب سپریم کورٹ ان 3 ججز کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنے والی. اچھا، ہاں جی. لیکن بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ بھی وہ
کچھ اچھا پھر 3 ججز کے خلاف فیصلہ نہیں ہوگا تو اب کون ہے؟ جیسے اعجاز الحسن، جسٹس منیب، پھر جج مظاہر علی نقوی صاحب آ جائیں گے. جب بینک لارج کریں گے پھر یہ جج آ جائیں گے. وہ ایک اور جج کون سے تھے جو خود جنہوں نے ایکسکیوز کیا تھا پہلے جب 9 رکنی بینچ تھا؟ تو جسٹس سطر من اللہ تھے، جسٹس یحییٰ فریدی تھے، جسٹس جمال مندوخیل تھے، اور جسٹس منصور علی خان تھے. ہاں جی، اور جسٹس یہ تھے شاہد وحید. بہرحال جو بھی ہو، آج میرے خیال میں اب یہ 3 رکنی جج بھی فیصلہ نہیں کریں گے، یہ بھی اس کو پھر سماعت ملتوی ہوتی رہے گی لگتا ہی ہے. اور 90 دن والی بات تو ختم ہو گئی، اب الیکشن ہو ہی نہیں سکتا 30 اپریل کو. تو پھر یہ ہے کہ میرے خیال میں ان کی کوشش ہوگی چیف جسٹس کی کہ کوئی ایک تو میرے ہوتے ہوئے الیکشن ہو جائیں، جی سمجھ آئے گی، صدر عارف علوی کے ہوتے ہوئے الیکشن ہو جائیں، اور کہیں نہ کہیں یہ کوشش کریں گے کہ 8 اکتوبر نہیں تو پھر 30 اپریل نہیں تو پھر 8 اکتوبر بھی نہیں. ہاں جی، تو درمیان میں کہیں ایڈجسٹ کریں، کچھ اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ دونوں طرف کو راضی جولائی کیا کو لے جائے. لیا جائے، ہاں جی، جولائی اگست کو، یا شاید ہو سکتا ہے آزادی کا مہینہ چنا جائے. بہرحال چلو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ابھی آ جائے گا. اس وقت تک تو ابھی سماعت ملتوی ہے، اور آئندہ کا نہیں پتہ کہ جج صاحبان اور ان کے کیا وہ نکلتا ہے رزلٹ. اس آنے والے وقت کے لیے میں اجازت طلب